وزیر اعظم بننے کے بعد عمران خان کا قوم سے پہلا خطاب۔ اس سے پہلے ہم آپ سے صرف ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج سب سے پہلے سارے اپنے کارکنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو 22 سال پہلے جو میرے ساتھ شروع ہوئے تھے اس تحریک میں، اس جہاد میں۔ یہ اصل میں دو قسم کی سیاست ہیں، ایک انسان کرتا ہے ایک کریئر بنانے کے لیے، اور دوسرا جو کہ میرے رول ماڈل قائد اعظم محمد علی جناح وہ ایک مشن کے لیے پالیٹکس کرتے ہیں، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں آ کے ایک مشن کے طور پہ ایک دنیا کی تاریخ میں انقلاب لے کے آئے۔ تو میں کبھی بھی اس کو ایک کریئر نہیں سمجھتا تھا، ایک پروفیشن نہیں سمجھتا تھا۔ میں آیا تھا اس ملک میں آج سے 22 سال پہلے پالیٹکس کرنے، اور میرا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے ملک کو وہ ملک بنائیں جو اس کو بننا چاہیے تھا، یعنی کہ علامہ اقبال کی جو خواب تھی کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست، جدھر ہم نے ایک دنیا میں مثال دینی تھی کہ حقیقی اسلام کیا ہے، وہ مدینہ کی ریاست میں کیا چیزیں تھیں جس نے ایک دنیا میں اتنا بڑا ایک انقلاب لے کے آئی۔ ایک قوم جو کچھ بھی نہیں تھی، تھوڑے سے قبیلے تھے، انہوں نے دنیا کی امامت کی۔ تو میں آج ان ساتھیوں کو یاد کر رہا ہوں، خاص طور پہ دو جو میرے ساتھ شروع ہوئے تھے۔ ایک احسن رشید جنہوں نے آج سے 22 سال پہلے میرے ساتھ شروع ہوئے تھے اور وہ کینسر کی جنگ ہار گئے اور وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور دوسری سلونی بخاری، وہ بھی شروع میں ہمارے ساتھ چلی تھی اسی مشن پہ، اور وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو میں ان کو خاص یاد کر رہا ہوں۔ لیکن میں ان سارے کارکنوں کو آج سلام پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو بڑے مشکل وقت پہ میرے ساتھ چلے، جن کا گھروں میں مذاق اڑا کرتا تھا، لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ کس ٹانگے پارٹی کے ساتھ آپ لگے ہوئے ہیں۔ تو میں آج سب کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے بغیر میں یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اچھا، میں سب سے پہلے آپ کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم کدھر ہیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم آج کدھر ہیں، کن مسئلے مسائل پہ ہیں، ہمارے اوپر کس طرح کے چیلنجز ہیں، اور پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا ان کا حل کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ جائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنے مشکل معاشی حالات نہیں تھے جو آج ہے۔ آج پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ 28,000 ارب روپے کا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے پاکستان کا قرضہ 6,000 ارب روپیہ تھا، یعنی 60 سال کی تاریخ میں جو ہمارا ٹوٹل قرضہ تھا وہ 6,000 ارب روپیہ تھا۔ یہ گیا 2013 میں 6,000 سے 15,000 ارب، اور 2013 میں 15,000 ارب سے آج پہنچ گیا 28,000 ارب، یعنی اس اتنا زیادہ قرضہ جو پاکستان کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ یہ آپ یہ سوچ لیں کہ ہماری ساری تاریخ کا جو قرضہ تھا اور جو پچھلے 10 سال میں قرضہ چڑھا ہے، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم لے کے آئیں گے کہ یہ کدھر گیا پیسہ، یہ اگر اتنا زیادہ قرضہ چڑھا تو ہم نے کیا کیا اس پیسے سے۔ تو انشاءاللہ یہ تو بعد کی بات ہے۔ جو آپ کو دوسری چیز سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم جو قرضوں کے اوپر ہم سود دے رہے ہیں، اس سود کو دینے کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں، یعنی قرضے اتارنے کے لیے نہیں، قرضوں کے اوپر، سود کے اوپر آج ہم قرضے لے رہے ہیں۔ جو آخری سال تھا پیپلز پارٹی کی حکومت کا، ان کا جو سالانہ بیرون ملک کا قرضہ تھا
وہ تھا $2 ارب. یہ پچھلے 1 سال میں ہر مہینے ہمیں $2 ارب کا قرضہ لینا پڑ رہا ہے. جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گئی 2013 میں تو $60 ارب ہمارا بیرونی ملک کا قرضہ تھا. آج $95 ارب ہے. اور یہ ہے اصل ملک کا مسئلہ کہ ہمارے بیرون ملک کی قرضے اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ آج ہمارا جو روپے کے اوپر پریشر ہے وہ سارا ہے ہی اس وجہ سے کہ ہمارے بیرون ملک کے قرضے اتنی تیزی سے بڑھے اور ادھر پہنچ گئے ہیں کہ آج ہمیں مشکل سب سے زیادہ پڑی ہوئی ہے کہ ہم کیسے یہ واپس کریں. میں اس کے اوپر بھی آؤں گا ابھی کہ ہم نے یہ کیسے حل کرنا ہے. گھبرانے کی بات نہیں ہے, میں آپ کو انشاءاللہ اس کا حل بتاؤں گا. لیکن میں دوسری چیز جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک طرف قرضے چڑھے ہوئے ہیں, ایک طرف پاکستان کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس یعنی کہ جو ایک معاشرہ اپنے انسانوں کے اوپر خرچ کرتا ہے اور انسانوں کے جو حالات ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ یونائٹڈ نیشنز UNDP کی رپورٹ ہے, یعنی یہ عمران خان نہیں کہہ رہا, یہ UNDP کی رپورٹ ہے. اس کے مطابق ہمارے پاکستان کے اندر دنیا میں ہم وہ 5 ملکوں میں سے ہیں جو سب سے زیادہ ہمارے بچے 5 سال کی عمر سے کم مرتے ہیں گندا پانی پینے کی بیماریوں سے. یہ دنیا میں ہم 5 ان ملکوں میں ہیں جدھر سب سے زیادہ بچے مرتے ہیں. ان 5 ملکوں میں پاکستان ہے جدھر سب سے زیادہ ہماری عورتیں ڈیلیوری کے وقت مرتی ہیں. دنیا میں یہ ہم ٹاپ 5 ملکوں میں سے ہیں. ہم بدقسمتی سے ان دنیا کے ملکوں میں سے ہیں جدھر سب سے زیادہ ایک بیماری ہے, اور یہ سب سے افسوسناک چیز ہے. اس کو کہتے ہیں سٹنٹڈ گروتھ. سٹنٹڈ گروتھ کا مطلب یہ کہ جو بچے ہیں ان کو جب خوراک پوری نہیں ملتی, ان کو نیوٹریشن پوری نہیں ملتی, تو وہ نہ ان کے ذہن پوری طرح, ان کا دماغ پوری طرح بڑھتا ہے اور نہ وہ قد پہ پہنچتے ہیں. میں آج یہ لوگوں کو بتاتا رہا ہوں, لوگوں کی سمجھ نہیں آتی. تو یہ میں آج آپ کو ایک پکچر دکھا رہا ہوں. یہ اگر آپ پکچر دیکھیں, اس میں ایک طرف 2 سال کا بچہ دکھایا ہوا ہے جس کی ایک نارمل برین ہے, یعنی وہ اس کو صحیح غذا مل رہی ہے اور اس کی جو ذہن ہے وہ صحیح طرح بڑا ہو رہا ہے. ایک طرف یہ ہے, اور دوسری طرف یہ آپ بچہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کو غذا پوری نہیں مل رہی, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو پورا دماغ ہے پوری طرح بڑھ ہی نہیں رہا. اور یہ ہم 45% پاکستان کے بچوں کی بات کر رہے ہیں, یعنی تقریباً ہر دوسرا پاکستانی بچہ, کیونکہ ہم ان کو پوری غذا نہیں دے رہے ہیں, ان کو نیوٹریشن پوری نہیں مل رہی, ان کا وہ زندگی کی ریس ہے اس میں شروع سے پیچھے رہ گئے ہیں. وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے, وہ 21ویں صدی میں آگے نہیں جا سکتے. ان کے ماں باپ کے اوپر سوچیں کیا گزرتی ہوگی وہ جب اپنے بچوں کا حال دیکھتے ہوں گے. تو یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آج ہم کدھر کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ ہم یہ کیسے اپنا راستہ بدلیں گے. ہمارے پاس 2 راستے ہیں. ایک راستے پہ جدھر ہم چلے آ رہے ہیں اور ہم یہاں پہنچ گئے ہیں, ایک مقروض قوم, پیسہ ہی نہیں, اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں, اپنے غریب لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے پیسہ نہیں, اپنے کسانوں کو مدد کرنے کے لیے پیسہ نہیں, ہم بچوں کو, اپنے لوگوں کو صاف پینے کا پانی نہیں دے سکتے, ہم روزگار نہیں دے سکتے, قرضے چڑھتے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف ایک اور راستہ ہے, وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ دوسرا راستہ کون سا ہے اور وہ ہم کیسے جائیں گے اس کے اوپر. جو اور ہمارے لیے شرمناک چیز وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہماری صاحب اقتدار ہیں, جو رولنگ ایلیٹ ہے, ایک طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں حالات, اور دوسری طرف جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے اس کا رہن سہن آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ ان کا رہن سہن کیا ہے. پرائم منسٹر پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے اس کے ہیں 524 ملازم. 524 ملازم. ایک ملک ایک طرف مقروض ہے, دوسری طرف دیکھیں اس کے پرائم منسٹر یعنی میں
80 गाड़ियां हैं, 33 बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। एक एक बुलेट प्रूफ गाड़ी की कीमत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और हेलीकॉप्टर है, जहाज है, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है वो 1100 केनाल पे है। फिर हमारे गवर्नर हाउसेज हैं, उनके ऊपर करोड़ रुपए का सालाना ये कौम खर्च करती है। फिर हमारे रेस्ट हाउसेज हैं, फिर हमारे चीफ मिनिस्टर हाउसेज हैं, जितनी उनकी गाड़ियां हैं, जितने हमारे सेक्रेटरीज गवर्नमेंट में 2-2, 3-3 कईयों की गाड़ियां हैं, हमारे डीसीज, हमारे कमिश्नर्स बड़े बड़े घरों में रहते हैं, कितने कनाल के। एक तरफ एक कौम मकरूज है जो अपने लोगों के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सकती, दूसरी तरफ एक साहिब इक़्तिदार इस मुल्क में ऐसे रहते हैं, वो बिल्कुल वैसे रहते हैं जब अंग्रेजों ने आके इस मुल्क पे हुकूमत की थी और उन्होंने हुक्मरानों की तरह ये बड़े बड़े गवर्नर हाउसेस बनाए थे, क्योंकि हम गुलाम थे। हम जब आजाद हुए हम भी वैसे ही रहते हैं। हमें कोई फिक्र नहीं है कि इस मुल्क में हम लोगों की कुछ बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हमारा रहन सहन देखें,